سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آپ کی والدہ حضرت آمنہ کے پاس آ گئیں، اور چونکہ شق صدر کا واقعہ ہو چکا تھا تو اس لیے حضرت حلیمہ سعدیہ گھبرا گئی۔ تو حضرت آمنہ نے فرمایا کہ حلیمہ، کیا تو اس بات کا تجھے خوف ہے کہ اس بچے کے اوپر جنات کا اثر ہو جائے گا؟ انہوں نے عرض کی کہ ہاں، مجھے اس بات کا خوف ہے۔ تو حضرت آمنہ نے فرمایا کہ جب سے بچہ میرے پیٹ میں آیا اور پیدا ہونے تک جو میں نے مناظر دیکھے ہیں، تو میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ اس کے اوپر کسی شیطان کا یا جنات کا اثر نہیں ہو سکتا۔ تو چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 6 سال کو پہنچی تو حضرت آمنہ نے اپنے خاوند حضرت عبداللہ کی قبر پر جانے کا ارادہ کیا جو یثرب میں تھی۔ تو حضرت آمنہ اپنے سسر حضرت عبد المطلب اور ام ایمن اور اپنے بیٹے کے ساتھ یہاں سے سفر شروع کیا اور مدینہ المنورہ پہنچیں، اور مدینہ المنورہ میں یہاں 1 مہینہ قیام کیا، اور 1 مہینہ قیام کرنے کے بعد جب واپس ہوئیں تو مقام ابوا پر پہنچی تو بیمار ہو گئیں، اور بیمار ہونے کے بعد ان کا وہیں پر انتقال ہوا۔ یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ 6 سال کی عمر میں دنیا سے چلی گئیں، اور پھر آپ مکمل طور پر اپنے دادا کی زیر نگرانی آ گئے، اور آپ کے دادا عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت محبت فرمایا کرتے تھے۔ حالانکہ عبد المطلب کثیر العیال تھے، ان کے 10 بیٹے تھے، 6 بیٹیاں تھیں، ان کے بہت پوتے اور نواسے تھے، لیکن آپ کے ساتھ خصوصی محبت تھی۔ چنانچہ اس واقعہ سے بھی ہم آپ کے ساتھ عبد المطلب کی محبت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عبد المطلب کے لیے خانہ کعبہ کے مطاف میں ایک جگہ بنائی جاتی تھی خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ، کہ وہاں پر عبد المطلب بیٹھتے اور ان کے ارد گرد دوسرے لوگ بیٹھا کرتے تھے۔ تو اس جگہ کے اوپر احترام کی وجہ سے نہ تو آپ کے بیٹے بیٹھتے، نہ آپ کے پوتے اور نواسوں میں سے کوئی بیٹھتا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ عمر اس وقت 7 یا 8 سال تھی کہ جب آپ جاتے اور جا کر اپنے دادا کی جگہ پر بیٹھ جاتے تو بس اوقات لوگ آپ کو وہاں سے ہٹانے کی کوشش کرتے، تو آپ کے دادا عبد المطلب فرماتے کہ نہیں، میرے پوتے کو یہاں پہ بیٹھنے دیا کرو، اسے یہاں سے نہ ہٹایا کرو۔ تو عبد المطلب کو آپ کے ساتھ بڑی محبت تھی۔ اور دوسرا، جب عبد المطلب نے جب آپ کا نام محمد رکھا تھا تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے ان کا نام محمد کیوں رکھا ہے؟ یہ نیا سا نام ہے، کیونکہ عربوں کے اندر دستور تھا کہ وہ اپنے دادا پردادا کے نام کو پھر سے دہراتے تھے اپنے خاندان میں، تاکہ وہ نام یاد رہیں۔ تو عبد المطلب نے فرمایا کہ میں نے ان کا نام محمد اس لیے رکھا ہے کہ میرا یہ پوتا بڑی شان والا ہے، عظمت والا ہے، اور لوگ اس کی تعریفیں کیا کریں گے، اس لیے میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ تو عبد المطلب آپ کے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے، لیکن عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال کو جب پہنچی تو آپ کے دادا عبد المطلب کا انتقال ہو گیا، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے زیر پرورش آ گئے۔ اور ابو طالب جو ہیں ان کے بھی 4 بیٹے تھے، جن میں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ شیر خدا مشہور ہیں، حضرت عقیل رضی اللہ عنہ، حضرت جعفر طیار، یہ تینوں حضرات بڑے مشہور ہیں، اور ان کے بڑے بیٹے کا نام طالب تھا، جس کی وجہ سے ان کو ابو طالب کہا جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زیر نگرانی آئے 8 سال کی عمر میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 سال کی عمر تھی، اور انہوں نے آپ کی تعلیم، آپ کی تربیت اور تعلیم کے حوالے سے انتظام کیا۔ اور اس وقت کی جو تعلیم، اس طرح کی پڑھائی اور لکھائی کا انتظام نہیں تھا، لیکن وہاں لوگوں کے ذریعہ معاش وہ گلہ بانی کے ذریعے سے بکریاں لوگ پالا کرتے تھے، اس کے ذریعے سے آمدن کا ذریعہ تھا، یا لوگ تجارت کیا کرتے تھے۔ تو چنانچہ آپ کی تربیت جو ہے، آپ نے بکریاں بھی چرائی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نبی بھی دنیا کے اندر ایسا نہیں آیا کہ جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں، اور یہ بکریاں چرانا ایک تربیت کا حصہ تھا۔ تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا آپ نے بکریاں چرائیں؟ تو فرمایا ہاں، میں نے بھی بکریاں چرائی ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 12 سال کو ہوئی تو ابو طالب چونکہ تجارت کے لیے مکہ کے لوگ سفر کیا کرتے تھے، جس کو اللہ کی ذات نے قرآن میں بھی ذکر کیا ہے، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، کہ یہ لوگ یمن اور شام کا سفر کرتے تھے، سردیوں اور گرمیوں میں اپنے انہوں نے راستہ متعین کیا ہوا تھا، رخ متعین کیا ہوا تھا۔ تو شام کی طرف ان لوگ سفر پہ جانے لگے تو ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو بھی ساتھ لے لیا، اور یہاں سے چلتے ہوئے جب شام کے قریب ایک علاقہ بسرا ہے، وہاں پر اس شہر کے قریب ٹھہرے
تو وہاں ایک راہب کا کلیسا تھا جس کے اندر وہ راہب رہا کرتا تھا، اور راہب وہ لوگ ہوتے تھے جو دنیا سے کٹ جاتے تھے۔ اسلام کے اندر رہبانیت کی اجازت نہیں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ دنیا کے کام چھوڑ چھاڑ کے ایک جگہ پہ بیٹھ جانا۔ لیکن اس وقت وہ لوگ کیا کرتے، دنیا سے کٹ جاتے اور ایک اپنے عبادت خانے میں بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تو یہ بھی، جس کا نام تو جرجیس تھا لیکن یہ بحیرہ نام سے مشہور تھا، تو یہ راہب وہاں پہ موجود تھا۔ جب اس نے اس قافلے کو وہاں آ کر پڑاؤ ڈالتے ہوئے دیکھا تو وہ وہاں سے اپنے معبد خانے سے نکلا اور آ کر اس نے اس قافلے کے تمام لوگوں کو دیکھا، پھر اللہ کے نبی کے پاس آ کر کھڑے ہو گیا اور اس نے کہا کہ ان کا ولی کون ہے؟ تو اس نے یہ نہیں پوچھا کہ ان کے باپ کون ہے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ وہ اپنی تورات، انجیل اور زبور جو پہلے کتابیں اللہ کی ذات نے اتاری ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی نشانیاں بتائی گئی تھیں، تو اس نے پڑھا تھا۔ تو اس نے یہ نہیں پوچھا کہ ان کے باپ کون ہیں، اور اس نے پڑھا ہوا تھا کہ جو آخری نبی آئے گا وہ دنیا کے اندر یتیم پیدا ہوگا۔ تو چنانچہ اس نے پوچھا اس کا ولی کون ہے، تو ابو طالب نے کہا کہ میں ہوں۔ تو پھر اس نے اس قافلے کی دعوت بھی کی اور پھر کہا کہ جب آپ لوگ اس پہاڑ کی اونچائی سے نیچے کی طرف اتر رہے تھے تو میں دیکھ رہا تھا کہ ہر پتھر اور ہر درخت، شجر و حجر اس کو سجدہ کر رہے ہیں، جس سے میں پہچان گیا کہ یہ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ تو چنانچہ آپ اس کو شام کی طرف نہ لے جائیں، کیونکہ یہودی لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ نبی آخر الزماں پیدا ہونے والے ہیں، اور اگر ان کو پتہ چلا کہ یہ بنو اسماعیل میں پیدا ہو چکے ہیں اور ہماری نسل میں سے پیدا نہیں ہوئے تو وہ ان کو قتل کر دیں گے۔ چنانچہ ابو طالب نے چند لوگوں کے ساتھ آپ کو وہاں سے واپس کر دیا، اور یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تجارت کے سفر سے بصرہ مقام سے واپس ہوئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اعلان نبوت سے پہلے کی جو زندگی ہے اس کے مختلف واقعات سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں، تاریخ کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ مستقل طور پر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے جو ہے لوگوں نے لکھا نہیں۔ تو ایک اور واقعہ بڑا مشہور ہوا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے 15 سال کی ہوئی تو اس وقت میں حلف الفضول کا ایک معاہدہ جو پہلے ہوا تھا پھر بعد میں ٹوٹ گیا اور پھر اس کو بعد میں دہرایا گیا۔ اور حلف الفضول کا معاہدہ یہ تھا کہ 3 فضل نامی لوگ تھے مکہ المکرمہ میں، جنہوں نے ایک معاہدہ کیا تھا کہ ہم ہر مظلوم کی فریاد رسی کریں گے اور جو بھی مظلوم ہوگا اس کی ہم بات کو سنیں گے، اس کا ساتھ دیں گے، ظالم کے مخالف کھڑے ہوں گے۔ اور پھر ایک جنگ ہوئی جس میں قریش اور ابو کنانہ ایک طرف تھے، دوسری طرف وہ قبیلہ تھا، اور یوں لڑائی ہوئی اور یہ معاہدہ پھر ختم ہو گیا۔ لیکن بعد میں پھر اس معاہدے کو دہرایا گیا۔ وہ واقعہ یوں ہوا کہ یمن سے ایک آدمی آیا اپنا سامان تجارت لے کر اور مکہ میں بیچنے کی غرض سے، تو یہاں عاص بن وائل جو اس وقت کا بڑا سردار بھی تھا، تاجر بھی تھا، اس نے اس سے سامان خریدا اور کہا کہ 2 دن کے بعد تمہیں پیسے دوں گا، لیکن اس نے پھر پیسے دینے سے انکار کر دیا۔ اور وہ یمنی بیچارہ مختلف لوگوں کے پاس گیا کہ میری فریاد سنو، میری مدد کرو، اس آدمی نے میرا سامان تجارت لیا ہے، مجھے پیسے نہیں دے رہا۔ تو اس کی کسی نے مدد نہیں کی، ہر ایک گھبراتا تھا اس سے ٹکر لینے سے۔ تو چنانچہ ایک دن وہ یمنی جو ہے جبل قبیس کے اوپر چڑھ گیا اور وہاں پہ کھڑے ہو کر اس نے اپنی فریاد سنائی کہ میری فریاد سنو، میں لٹ گیا ہوں اور عاص بن وائل نے مجھ سے میرا سامان بھی لوٹ لیا ہے اور مجھے پیسے بھی نہیں دے رہا۔ تو یہ بات جب زبیر بن عبد المطلب نے سنی تو اس نے عبداللہ بن جدعان کے مکان پہ لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان کو کہا کہ ہم خانہ کعبہ کے مجاور ہیں، متولی ہیں، ہم بڑے شرافت والے لوگ ہیں، عزت والے لوگ ہیں، اور یہاں ایک پردیسی بیچارہ آ کر لٹ گیا اور اس کی کوئی مدد کرنے کو تیار نہیں، تو لہٰذا ہم اس کی مدد کریں گے۔ تو اس وقت میں یہ ایک پھر سے اس حلف الفضول کا جو معاہدہ تھا کہ مظلوم کی فریاد کو سننا ہے، اس کا ساتھ دینا ہے، تو پھر سے یہ وہ معاہدہ ہوا کہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 سال تھی، تو آپ نے اس معاہدے کے اندر بھی شرکت فرمائی۔ اور بعد میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو کسی نے سوال کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آج بھی مشرکین مکہ اگرچہ میرے مخالف ہیں، لیکن یہ لوگ اگر کوئی اس قسم کا معاہدہ کریں تو میں اور مجھے دعوت دیں تو میں ایسے معاہدے میں ضرور شرکت کروں گا۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ، فرمایا کہ ظلم ایک ایسی چیز ہے کہ جو قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں انسان کے سامنے کھڑے ہو جائے گی، اور ظالم چاہے وہ کتنا ہی نیک ہی کیوں نہ ہو، اور مظلوم چاہے کافر ہی ہے، مظلوم کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، ظالم کے اوپر اللہ کی پکڑ ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اور اللہ کی پکڑ بڑی ہی سخت ہے۔ تو یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کے اندر شرکت فرمائی۔
اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 25 سال کے پہنچی ہے تو پھر آپ نے دوسرا تجارت کے لیے سفر کیا ہے، اور وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا سامان تجارت تھا، اور آپ کے ساتھ آپ کے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے غلام میسرہ بھی تھے۔ سفر کیا اور پھر بسرا مقام پہ جا کر وہاں پہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے، تو پھر وہاں پہ ایک اور راہب تھا جو پہلے راہب کا گدی نشین تھا، وہ بحیرہ دنیا سے چلا گیا۔ اب یہ ناسورہ نامی جو راہب ہے یہ وہاں رہتا تھا، تو یہ وہاں سے نکلا اور آ کر اس نے اللہ کے نبی سے کہا کہ یا تو یہاں پہ پہلے ایک نبی حضرت عیسیٰ بیٹھے ہیں، یا اس کے بعد آج اس درخت کے بعد آپ نبی بیٹھے ہیں، اور اس درخت کے نیچے اور کوئی نہیں بیٹھ سکتا۔ ایک یہ بات بھی ہے، روایت میں اور بھی الفاظ ہیں۔ تو بہرحال اس ناسورہ نے بھی آپ کو پہچان لیا اور میسرہ سے پوچھا کہ کیا یہ جو ان کی آنکھوں کے اندر، اس مسافر کی آنکھوں کے اندر جو سرخ ڈورے ہیں، کیا یہ عارضی ہیں یا مستقل طور پر ہیں، سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے تو نہیں؟ تو میسرہ نے کہا کہ نہیں، یہ ان کی آنکھوں کے اندر جو سرخ ڈورے ہیں یہ ہمیشہ آپ کی آنکھوں میں باقی رہتے ہیں، یہ کوئی عارضی نہیں ہے۔ تو یوں اس نے کہا کہ یہ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، میں نے ان کو پہچان لیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر کیا، پھر وہاں سے واپسی ہوئی، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے جب دیکھا کہ ایک تو اس تجارت کے سامان میں برکت بڑی ہوئی، اس کا منافع بہت ملا، اور پھر غلام میسرہ نے جو برکات دیکھ دی تھی کہ آپ چل رہے ہیں اور آپ کے اوپر بادل سایہ کر رہے ہیں، اور پھر ناسورہ نے آپ سے کیا بات کی، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے پھر اپنی ایک سہیلی کے ذریعے سے آپ کی طرف خطبہ نکاح بھیجا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں سے اس کا تذکرہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے چچا سے بات کی، کیونکہ ان کے والد بھی فوت ہو چکے تھے، اور یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور اماں خدیجہ کی عمر 40 سال تھیں، اور آپ کا نکاح ان کے ساتھ منعقد ہوا، اور یوں اور آپ کا نکاح پڑھانے والے حضرت ابو طالب تھے، جنہوں نے خطبہ بھی دیا، اور خطبہ کے اندر فرمایا کہ میرے بھتیجا بھی بڑی عالی شان والا اور بڑے اعلیٰ نسب والا شخص ہے، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کی بھی یوں ہی تعریف کی، اور 200 اونٹ حق مہر متعین فرمایا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال کی عمر میں یوں نکاح ہوا، اور اماں خدیجہ کے پہلے بھی 2 نکاح ہو چکے تھے، اور ایک خامد میں سے آپ کے 3 بچے بھی تھے۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد حضرت اماں خدیجہ میں سے ہوئی ہے جو 6 اولادیں ہوئیں۔ ان میں سب سے بڑے بیٹے قاسم تھے، جن کی وجہ سے آپ کو ابو القاسم کہا جاتا ہے۔ آپ کی دوسری بیٹی پھر پیدا ہوئی حضرت زینب، پھر حضرت رقیہ، پھر حضرت ام کلثوم، اور پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ خاتون جنت، وہ پیدا ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال کی تھی، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے عبداللہ پیدا ہوئے۔ تو یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 اولادیں حضرت اماں خدیجہ سے ہوئی ہیں، اور ایک بیٹے جو حضرت ابراہیم ہیں وہ حضرت ماریہ قبطیہ میں سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے ہیں اور 4 بیٹی ہیں، اور سب سے بڑے بیٹوں کا جو ہے بچپن میں انتقال ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی حضرت زینب کی نسبت اور شادی حضرت ابو العاص کے ساتھ ہوئی، جو بعد میں مسلمان بھی ہوئے، لیکن حضرت زینب رضی اللہ عنہا وفات پا گئی تھی ان کی نکاح میں ہی، اور یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بھانجے تھے۔ اور دوسری 2 بیٹیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم جو ہے ان کا نکاح جو ہے عتبہ اور عتیبہ جو ابو لہب کے بیٹے تھے ان کے ساتھ ہوا، اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، تو ان کے ساتھ نکاح ہوئے۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو ابو لہب نے بدبختی کی اور اپنے بیٹوں کو کہا کہ محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو، تو رخصتی سے پہلے ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑی تکلیف پہنچی۔ اور عتیبہ جو ہے یہ تھوڑا بدبختی میں آگے نکل گیا، اس نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی کی گستاخی کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے اوپر بڑی تکلیف پہنچی، تو آپ نے اللہ سے دعا کی، اللہم سلط علیہ کلب من کلاب، اے اللہ اپنے کتوں میں سے کتے کو اس کے اوپر مسلط کر دے۔ تو جب عتیبہ نے یہ بات سنی تو وہ گھبرا گیا، اور اس کو یقین ہو گیا کہ اب میری موت ایسے ہی واقع ہوگی۔ چنانچہ یہ ایک سفر میں تھا، اور سفر میں جو ہے ایک جگہ رات کو جو ہے ان لوگوں نے پڑاؤ ڈالا، تو اس نے قافلے والوں سے کہا کہ میں نے محمد سے یہ بات سنی ہے تو مجھے بہت زیادہ خوف ہے اور مجھے یقین ہے کہ میری موت ایسے واقع ہوگی۔ تو ان لوگوں نے اس کو اپنے درمیان میں سلایا، ارد گرد لوگوں کو سلایا، اور چاروں طرف پھر اونٹوں کا حصار لگایا، لیکن اللہ کی طرف سے فیصلہ اور میرے نبی کی دعا تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا اثر یوں ہوا کہ ایک شیر رات کو آیا اور اس نے عتیبہ پہ حملہ کیا اور اس کو پھاڑ کے مار دیا، تو یوں عتیبہ جو ہے وہ دنیا سے چلا گیا۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں ہیں ان کو انہوں نے طلاق دی تھی یعنی رخصتی سے پہلے. تو یوں یہ عتیبہ اپنے انجام کو پہنچا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اسی 35 سال کو ہی تھی کہ جب جو ہے حضرت فاطمہ الزہرا کی پیدائش ہوئی. تو 27 سال کی عمر اللہ کے نبی کی تھی جب زینب کی پیدائش ہوئی. تو درمیان میں یہ 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں اور آخر میں عبداللہ پیدا ہوئے. اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ وہ طاہر اور طیب اور طاہر یہ 2 نام بھی جو ہے بعض لوگوں نے ذکر کیے ہیں. بعض کتابوں کے اندر یہ بھی بات ملتی ہے، لیکن جو مورخین ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ طاہر اور طیب اور طاہر یہ حضرت عبداللہ کے ہی لقب تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 35 سال کی عمر میں ایک اور بڑا اہم واقعہ پیش آیا، اور وہ تھا حجر اسود کو نصب کرنے کے حوالے سے جو قریش تھے ان کی آپس میں لڑائی ہوگی. خانہ کعبہ کی تعمیر جو ہے وہ 5 مرتبہ ہوئی ہے. سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی. جب آدم علیہ السلام کو اللہ کی ذات نے دنیا میں بھیجا تو آدم علیہ السلام کے دل میں یہ بات آئی کہ اللہ کا گھر ہونا چاہیے دنیا میں، جس کے جو اللہ کی تجلیات کا مرکز ہو، جہاں جا کے اللہ کی تجلیات اور رحمت کو حاصل کیا جائے. تو چنانچہ اللہ کی ذات نے حکم دیا اور حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا. اور پھر اس کے بعد جو ہے طوفان نوح کی وجہ سے خانہ کعبہ کی اوپر دیواریں تھیں وہ ہٹ گئیں، لیکن بنیادیں پڑی رہیں. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ. اور پھر اللہ کی ذات نے جبریل امین کو اتارا اور ابراہیم علیہ السلام کی رہنمائی کی، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ پھر سے ان بنیادوں کو اٹھایا اور خانہ کعبہ کی تعمیر کی. اور تیسری مرتبہ تعمیر خانہ کعبہ کی وہ قریش نے کی ہے. تو قریش جو ہے چونکہ اس وقت خانہ کعبہ کی دیواریں کافی بوسیدہ ہو چکی تھیں اور یہ لوگ خانہ کعبہ کا بڑا عزت اور احترام کرتے تھے اور ابرہ کا جو انجام ہوا تھا اس کو بھی جانتے تھے، تو یہ خانہ کعبہ کی دیواروں کو گرانے سے ڈرتے تھے. تو ان لوگوں نے جو ہے آپس میں مشورہ کیا کہ خانہ کعبہ کو تعمیر کیسے کیا جائے، لیکن اس کو گرانے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. تو پھر بالآخر جو ہے عاص ابن مغیرہ، یہ حضرت ولید ابن مغیرہ، یہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے والد ہیں. تو ولید ابن مغیرہ جو ہے اس نے ہمت کی اور کدال لی اور خانہ کعبہ کے قریب آئے اور اللہ کی ذات سے عرض کیا، اللہ کوئی تیرے گھر کی بے حرمتی مقصود نہیں، ہم اس کو نئے سرے سے تعمیر کرنا چاہتے ہیں. اور پھر کدال ماری اور جو ہے اس خانہ کعبہ کی دیوار کو وہاں سے ہٹایا. تو پھر اور لوگ بھی ساتھ مل گئے اور انہوں نے دیواروں کو ہٹا کر نئے سرے سے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی. اور خانہ کعبہ کی دیواروں کو تعمیر کرتے ہوئے ان کے حصے تقسیم کیے کہ اتنا حصہ فلاں قبیلہ تعمیر کرے گا، اتنا حصہ جو ہے خانہ کعبہ کی دیوار کا فلاں حصہ فلاں قبیلہ تعمیر کرے گا، اور یوں تقسیم کیا. اور یہ معاہدہ کیا کہ اس میں 1 درہم 1 پیسہ بھی حرام کی کمائی کا نہیں لگے گا، یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں حلال کی کمائی لگائی جائے گی. تو چنانچہ ان لوگوں نے یہ معاہدہ کیا اور خانہ کعبہ کی دیواروں کو اٹھا دیا. لیکن جب حجر اسود کو نصب کرنے کا وقت آیا تو ان لوگوں کے اندر اختلاف ہو گیا، کیونکہ یہ بڑی عظمت شان والا اور برکت والا کام تھا اور اس کو ہر ایک حاصل کرنا چاہتا تھا. تو جب اختلاف ہوا تو تلواریں نکلنے کا اور تلواریں چلنے کا خوف ہوا ان کو. تو پھر ان لوگوں نے کہا کہ کل اس بات پہ متفق ہوئے، کل جو صبح کے وقت خانہ کعبہ میں سب سے پہلے آئے گا وہ اس پتھر کو نصب کرے گا، حجر اسود کو نصب کرے گا. چنانچہ یہ لوگ رات کو گئے، جب صبح آئے تو دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں آئے تو سارے لوگ اس پر متفق ہو گئے یہ تو صادق اور امین ہے، اچھے آدمی ہیں، تو لہٰذا یہ بھی نصب کریں گے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی، اس میں حجر اسود کو رکھا اور تمام لوگوں کو اس برکت میں شریک کیا، جس سے وہ قبیلے والے بھی آپ کی سمجھداری، فہم و فراست سے بڑے متاثر ہوئے. تو ان لوگوں کے قبیلے کے سردار تھے، ہر سردار نے اس چادر کو پکڑا اور پھر اس حجر اسود کو اٹھا کر حجر اسود کی جگہ کے قریب کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حجر اسود کو پکڑ کر اس کی جگہ پر نصب کیا. تو یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کی تعمیر میں بھی خانہ کعبہ کی تعمیر میں بھی شرکت فرمائی ہے. اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال کی تھی. اور پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے کے مختلف واقعات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر دلالت کرتے ہیں، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام عرب قبیلہ بھی قبائل